سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے۔ آپ جس جگہ جس خانقاہ شریف میں اکٹھا ہے نا، یہاں دل بھی باوضو رکھنا ہے اور آنکھ کو بھی باوضو رکھنا ہے کہ نہیں؟ یہ دل کو بھی باوضو رکھیے، دل کی بھی طہارت چاہیے اور نگاہوں کی بھی طہارت چاہیے۔ یہ اللہ کے ولی کا دربار ہے جہاں پہ دل کو بھی صاف کیا جاتا ہے، نظر کو بھی صاف کیا جاتا ہے، دونوں کی طہارت یہاں صاف ستھرا پاکیزہ ایک نفس آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ یقین جانیے آپ کا ایمان اعتقاد دونوں جلا پائے ہیں۔ لیکن اس خیال کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کہ ہم سبھی حضرات، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں جو سرکار حضرت عیسیٰ قریشی رحمت اللہ علیہ، ایک مرد قلندر کا نام حضرت عیسیٰ قریشی ہے، ایک ولی برحق کا نام حضرت عیسیٰ قریشی ہے، حکیم الامت صوفی باصفا شیخ المشائخ نقشبندی دولہا حضرت علامہ الحاج الشاہ حافظ قاری حکیم حضرت عیسیٰ قریشی رحمت اللہ علیہ۔ الحمدللہ آپ نے جو پیر پایا نا، وہ یقین جانیے کہ جہاں بھی نظر ڈال دیے وہ شخص کامیاب ہے، جس پہ بھی نظر ڈالی ہے میرے سرکار نے، یقین جانیے صوفی باصفا حضرت الشاہ عیسیٰ قریشی رحمت اللہ علیہ، جن کے خانقاہ شریف میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ دعا کریں کہ حضرت علامہ قمر الدین صاحب قبلہ کی جلوگری ہے، چند منٹوں کے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ بیچ بیچ میں کئی شعرا، کئی نقبہ، کئی خطبہ باری باری اپنے مطالعے کی میز پر مثل گلدان سجنے والے ہیں۔ میں ماں بہنوں کی بات کر رہا تھا، کسی قرینے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ یہاں ہماری مائیں بہنیں اپنی نشست کو حاصل کر چکی ہیں، اور جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، بہت ہلہ، بہت شور شرابہ، یہاں کتنا سکون ہے۔ الحمدللہ مائیں بہنیں سکون کے ساتھ بیٹھیے، مزید ہم آپ کو دعوتیں سکون دے رہے ہیں کہ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مزید اس کو برقرار رکھیے۔ آپ سے ایک مطالبہ ہوگا کہ کبھی کبھی بیچ میں سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا جاری رکھیں۔ ایک قطعہ سنیں آپ کہ نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے، قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے، قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے، مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے۔ یہاں سے خطابت سیکھی بھی جاتی ہے، نقابت بھی سیکھی جاتی ہے۔ یقین جانیے یہ وہ اسٹیج ہے، یہاں علماء کرام بھی آتے ہیں نا تو صاحب مزار سے فیض لیتے ہیں، تو یہاں سب کو سکھایا بھی جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، محبت کا جام پلایا جاتا ہے۔ پینے والا کیسا ہے وہ پینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پلانے والے تو اپنے کو بھی پلا رہے ہیں اور بیگانے کو بھی پلا رہے ہیں۔ یہاں ہر آدمی پی رہا ہے، پینے والا کیسا ہے، محبت سے ایک قطع اور برداشت کرے۔ چونکہ بہت شاندار سخنور یہاں بیٹھا ہے اور لہجہ ایسا ہے کہ عمر دیکھیے، لیکن آواز جب شاندار ہوتی ہے نا تو لوگ مجبور ہو کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہر وقت جیب میں لوگ ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ایک قطع اور برداشت کر لیجئے کہ اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے، ہم کیسے مسلمان ہیں جو صبح کو اٹھ کر اخبار کو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، اخبار کو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، اخبار کو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ وقت کی قلت ہے اور میرے بعد ایک نعت ہونی ہے، پھر حضرت علامہ قمر الدین صاحب اللہ کی شاندار
جی جی تو میں چاہ رہا ہوں کہ بہت ہی شاندار مخملی لہجہ، ایک جادو بھری آواز، دلکشی آواز، اس آواز کے ذریعے سے نبی کی نعت جب سنی جاتی ہے تو کانوں میں وہ شخص ہمارے ایسے رس گھول دیتا ہے کہ جب یہ شخص آپ کے حوالے ہوگا تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ انسان نہیں، ہمارے بیچ ایک خوبصورت تاج محل رکھا گیا ہے، اور جس کو ہم سبھی حضرات دیکھ کر کے اور روحانی سکون تسکین حاصل کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم چاہیں اور آپ کی چاہت اگر ہے تو حضرت مجیب اللہ راہی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بلا تاخیر انہیں مائک کے حوالے کیا جائے۔ جو لوگ انتظامیہ میں ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ مہمان ہیں پہلے تو وہ جا کے کھانا کھا لیں، کھانا جا کے کھا لیجئے، اعلان عام ہے، کھانا جا کے کھا لیجئے، اعلان عام ہے، جلسے کا حسین انتظام ہے، کھانا جا کے کھا لیجئے، اعلان عام ہے، کھا کر پھر جلسے میں واپس بھی آئیے، کھا کے تو بھاگ جانا نکمے کا کام ہے، کھا کے تو بھاگ جانا نکمے کا کام ہے، تو کھائیے ضرور لیکن پھر جلسے میں آئیے۔ حضرت مجیب اللہ راہی صاحب آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے، ابھی تک آپ گھوم رہے تھے، آئیے محبت رسول میں جھومیے اور ہم سب اللہ کی بڑائی بیان کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحب مزار عرس مقدس سلسلہ نقشبندیہ فیضان مجدد الفسانی، فیضان مجدد الفسانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زبان فصاحت، قدم جس کے چومے سجائے ہیں سر پہ یہ تاج نعت، اور اس خیال کے ساتھ نبی کی نعت پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔